السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 22 دسمبر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کر دیا ہے۔ وہ فیصلہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا ہے کہ جناب یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کو الیکشن کمیشن جانچنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے چند پی ٹی آئی کے ممبران، جن کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہم فاؤنڈر ممبر ہیں، اکبر ایس بابر اور دیگر لوگ، وہ ایک پٹیشن لے کے چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہیں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے یہ الیکشن جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کو سنا، انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا اور یہ کہا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ بلے کے نشان کی حقدار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا کہ آپ نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی لیٹیگیشن میں چلی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے مختصراً پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نہ صرف الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا جائے۔ اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، طویل ہیئرنگ ہوئی، جمعے کو بھی اور پھر ہفتے کو بھی ڈیٹیل سے اس کیس کو سنا گیا، اور پھر لگ بھگ 7:30 بجے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو تقریباً 11:15 بجے سنایا گیا، اور کورٹ نے 7:30 بجے کے قریب جب یہ فیصلہ محفوظ کیا تو پھر غالباً 8:28 یا 29 پہ یہ بتایا گیا عدالتی عملے کی جانب سے کہ فیصلہ 9:30 بجے سنایا جائے گا، لیکن پھر 10:30 ہوئے، 11 ہوئے، اور پھر تقریباً 11:17 کے اوپر فیصلہ جاری کیا گیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی طویل مشاورت ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 5 سال میں جو پی ٹی آئی کے یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، نہ صرف سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کی پابند ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن بھی کسی سیاسی جماعت کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو جانچ سکتا ہے۔ اور پھر یوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں بلے کا نشان دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی گئی۔ اس فیصلے کے سیاسی نتائج بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بلے کے نہ صرف انتخابی نشان سے محروم ہوئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے تمام امیدواران اب آزاد ہو گئے ہیں، یعنی اب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ووٹر اگر وہ پولنگ بوتھ میں جائے گا اور جا کے اس نے اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا تو اس کو بیلٹ پیپر میں بلہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ جو مکس اپ سے اب بیلٹ پیپرز ہوں گے اور اس کے اوپر کس طرح سے ایک ووٹر کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ امیدوار پی ٹی آئی کا ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ لیکن اس فیصلے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے جو الیکشنز ہیں اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں، اور پھر بالخصوص وہ پارٹی جو برسر اقتدار آئے گی وہ کتنے مارجن سے آئے گی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ پی ٹی آئی جو شروع سے کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اب انتخابی نشان بھی گیا، تو ایسی صورتحال میں اب جب الیکشن ہوگا اور پھر اس کے بعد جو نتائج آئیں گے اس کے اوپر کون سی پارٹی اس الیکشن کو تسلیم کرتی ہے کون سی نہیں کرتی، کیونکہ الیکشن کے حوالے سے تو بالکل کلیئر کٹ اور سیدھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ہی درخواست تھی جس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اور پھر یہ کہا کہ جناب الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے پر پہرا بھی دی، تو یہ قیاسرائیاں بھی کی جاتی رہی کہ شاید الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے، اس حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں تھیں اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے
اس کو دور کیا. جیسے ایک مسئلہ تھا جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی کہ جو بیوروکریسی سے آپ نے آروز لیے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس سے الیکشن کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر سوال اٹھے گا. لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور پھر بیوروکریسی سے جو آروز لیے گئے اس کو سسپینڈ کر دیا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا پورا پروسیس رک گیا. پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی، اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور پھر یوں سپریم کورٹ نے یہ اس فیصلے کو نہ صرف قلعدم قرار دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اصول طے کیا کہ جناب یہ جو الیکشن ہے یہ اس پہ الیکشن کمیشن کی اہم ذمہ داری ہے. تو یہ بھی ایک رکاوٹ دور کی گئی. تو اس سے ایک تاثر تو بہرحال مل رہا ہے کہ جو الیکشن اس وقت ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کروا رہی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جب ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا یہ کلیم کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور پھر اس کے بعد یہ موقف تحریک انصاف کا کہ جی ہمارا انتخابی نشان بلہ وہ بھی چھن گیا، تو اب جو پارٹی الیکشن جیت کے آئے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے مارجن سے جیت کے آتی ہے. اور پھر سب سے اہم بات، کیا الیکشنز کے اوپر کوئی اس طرح کے سوالات وغیرہ بھی اٹھ سکتے ہیں؟ یہ وہ چند بنیادی سوالات ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو الیکشن سمبل ہے وہ اس سے لیا گیا ہو یا وہ آزاد ہو گئے ہوں. مثال کے طور پہ اب جو آزاد ممبران کا ایک کنسیپٹ ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت کے سربراہ تھے نواز شریف، انہوں نے ٹکٹس دیے. الیکشن سینٹ کے ہونے سے ایک یا دو یا کچھ دن پہلے ہی چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک بینچ نے نہ صرف یہ کہہ دیا کہ نواز شریف پارٹی صدارت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے یہ کہا کہ نواز شریف کا ہر وہ عمل ہم اس کو بھی جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیتے ہیں، قلعدم قرار دیتے ہیں، خلاف قانون قرار دیتے ہیں. تو یوں وہ جو ٹکٹس نون لیگ دے چکی تھی سینیٹرز کے وہ تمام سینیٹرز جو ہیں وہ پھر آزاد ہو گئے. تو اس وقت کی بھی ایک مثال ہے. اس وقت بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کہ ٹکٹ تقسیم ہو چکے ہیں، اب ایسی صورتحال میں آپ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا جانا اور یہ سارے امیدوار جو ہے وہ آزاد ہو جانا کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا اس کے اوپر. اچھا، کچھ جو قانونی طور کے اوپر جس طرح سے اس کیس کو لے کے چلایا گیا تحریک انصاف کی جانب سے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کوئی بہت بہتر یا بہترین انداز میں تحریک انصاف نے اس کیس کو شاید نہیں چلایا. مثال کے طور پہ کچھ ڈاکومنٹیشنز کے حوالے سے یہ کورٹ بار بار کہتی رہی کہ ہم کوئی ڈاکومنٹ چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ دکھا دیں، آپ وہ ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکتے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی ایک آبزرویشن دی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ سے کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں، آپ ہمیں وہ ڈاکومنٹ نہیں دکھا رہے. تو لگتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹیشنز دکھانے کے معاملے کے اوپر کافی ویک ہے. تو یہ بھی کچھ نشاندہیاں بہرحال کورٹ کی جانب سے کی جاتی رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد مین چیز جو کورٹ بار بار کہتی رہی وہ یہ تھی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. تو اب اس فیصلے کو کیسے دیکھا جاتا ہے یہ بہت اہم ہے. پھر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے اس فیصلے کے اوپر اور بہت زیادہ کچھ لوگ سراہ بھی رہے ہیں اس کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل آؤٹ کر دیا گیا یہ ہے. تو اب بہرحال ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس کو انتخابی نشان محروم ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کو جو ٹکٹس وغیرہ دیے گئے تھے اب وہ بھی آزاد ہو گئے کیونکہ جب انتخابی نشان ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ ان کی حیثیت ایک آزاد امیدوار کے طور کے اوپر ہوگی. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ریزرو سیٹس بھی نہیں جو ہے وہ دے سکے گی کہ ہماری یہ ریزرو سیٹس ہیں کیونکہ امیدوار ہی سارے آزاد ہو گئے ہیں، کوئی پارٹی سمبل ہے نہیں. تو یہ بہرحال اس فیصلے کا تحریک انصاف کے اوپر اثر ضرور پڑا ہے. یہ سیاسی طور کے اوپر اس کا فیصلے کے کافی جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوئے ہیں. ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے، اس کا ڈیٹیل ریزننگ میں دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپناتی ہے یہ بھی بہت اہم ہوگا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بلے باز کے حوالے سے بات ہوئی جی کہ ایک پارٹی ہے
تحریک انصاف نظریاتی اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی نظریاتی کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے اور انتخابی نشان بلے باز ہوگا، تو وہ بھی کوئی پریس کانفرنس آ گئی اور وہ بلے باز اور وہ سب کچھ جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ تو لیٹس سی دیکھیں اس الیکشنز میں مزید ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔